وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے. اخلاص عقیدت محبت کے ساتھ ایک دفعہ بلند آواز میں نماز والا درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں. جی ایسے لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں اے انور. جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. معزز حاضرین، بزرگان دین، جماعت مسلمین، امت بہترین، اللہ تعالیٰ نے بڑی بندہ نوازی فرمائی، فضل و کرم کا معاملہ فرمایا. دین کی نسبت پر اللہ نے اپنی دہلیز پر جمع فرمایا. ہم سارے مل کر دعا کرتے ہیں رب کعبہ کی بارگاہ میں اللہ اس مجلس کا لمحہ لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میری حاضری، آپ حضرات کی حاضری اس رنگ میں قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو مدینے پاک کی حاضری نصیب فرمائے. اللہ میری حاضری، آپ حضرات کی حاضری اس رنگ میں قبول فرمائے. ماضی کے سارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے. برکتوں والا عظمتوں والا مہینہ محرم الحرام کا نواسہ رسول جگر گوشے بطول سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا لخت جگر، شیر خدا علی مرتضی کا نور نظر، تمام صحابہ کرام کی محبتوں کا پیکر، کل عالم کے مسلمانوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک، جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس مہینے میں شہادت ہوئی.
اسی مہینے میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوئی، اسی مہینے میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوئی۔ لیکن حسین کی داستان ایسی دردناک داستان ہے کہ 72 آل رسول کے سر نیزوں پہ چڑھ گئے، 72 سے 82 تک تیر و تلوار کے زخم آئے۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں اہل سنت والجماعت کے یہاں شہداء کی کمی نہیں ہے، شہداء بدر بھی ہے، شہداء احد بھی ہے، شہداء تبوک بھی ہے، شہداء حنین بھی ہے، شہداء مکہ بھی ہے، شہداء مدینہ بھی ہے، شہداء کربلا بھی ہے۔ میں حرم کی طرف دیکھتا ہوں، مجھے سمیہ کی تڑپتی ہوئی لاش نظر آتی ہے، میں بدر کو پڑھتا ہوں، 14 صحابہ کے تڑپتے ہوئے بدن نظر آتے ہیں، میں احد کی وادی کو دیکھتا ہوں، 72 صحابہ کے تن، 72 صحابہ کے بدن خون میں لال نظر آتے ہیں، میں قرآن کھولتا ہوں، شہید مدینہ عثمان بن عفان کا خون نظر آتا ہے، میں مصلی رسول کو دیکھتا ہوں، مراد مصطفیٰ تڑپتا ہوا نظر آتا ہے۔ تاندرجہ والوں میں جب کربلا کی داستان پڑھتا ہوں، 72 آل رسول کے سر نیزوں پہ چڑھے نظر آتے، حسین کا خون نظر آتا ہے۔ اور شہادت مصیبت نہیں ہے، شہادت نعمت ہے۔ جب بھی دین کے لیے، قرآن کے لیے، اسلام کے لیے، میرے نبی کی شان کے تحفظ کے لیے، ختم نبوت کے لیے مجھے اپنی آپ کو اپنی جان دینے کی نوبت آئے، انشاءاللہ بولو زور سے، ہم اپنی جان دینے کو بھی تیار ہیں انشاءاللہ۔ شہادت مصیبت نہیں، شہادت نعمت ہے۔ شہید کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ اس سے پہلے اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ چونٹی کے کاٹنے سے بھی کم تکلیف ہوتی ہے۔ مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کا جلوہ دیکھا، سیف کاٹنے کے بجائے انگلیاں کاٹ دی۔ یوسف کا جلوہ، یوسف کا حسن، زیارت، پتہ ہی نہ چلا، سیف کی جگہ انگلیاں کٹ گئی۔ شہید بوقت شہادت جب گلا کٹتا ہے، عرش والے کو دیکھتا ہے، کٹ جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ کون حسین؟ پہلے انشاءاللہ کہو، ہم سیرت حسین اپنائیں گے، بولے انشاءاللہ۔ پیار ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ، کن کن کو پیار بتاؤ، ہم سب حسینی ہیں ماشاءاللہ، تو بولے انشاءاللہ ہم حسین رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کو اپنی زندگی میں اتاریں گے، بولے انشاءاللہ۔ کون حسین؟ جن کے ہونٹوں پہ ہمارے نبی نے ہزاروں دفعہ بوسے دیے۔ کون حسین؟ جس کو نانا چومتا بھی ہے، سونگتا بھی ہے۔ صحابہ نے پوچھا چومنا سمجھ آتا ہے، سونگنا سمجھ نہیں آتا؟ میرے نبی نے فرمایا مجھے نوازوں کی زلفوں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ کون حسین؟ سر سے لے کر ناف تک حسن حضور جیسے، ناف سے لے کر گھٹنوں تک حسین حضور جیسے۔ حضور کی وفات کے بعد صحابہ فرماتے اگر نوازوں کو لائن میں کھڑا کر دیا جائے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے رسول اللہ روزے سے باہر آ گئے۔ کون حسین؟ دوڑتا ہے حسین، پکڑتے ہیں ابو بکر، بٹھاتے ہیں ران پہ، ابو بکر دیکھ کر مسکرا کر فرماتے ہیں بیٹا مرتضیٰ کا ہے، شکل مصطفیٰ کی ہے۔ اور ایک مقام بتاؤں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمر پہ سواری فرمائی۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کمرے کے اندر چکر کاٹ رہے، ہاتھ بھی زمین پہ رکھے ہوئے، گھٹنے بھی زمین پہ رکھے ہوئے، کمر پہ حسین بھی سوار ہے، حسن بھی سوار ہے۔ تاندرجہ والو اندازہ لگاؤ، جن کی سواری امام الانبیاء بنے، جن کی سواری حبیب اللہ بنے، جن کی سواری سید الکونین بنے، جن کی سواری تاجدار مدینہ بنے، جن کی سواری قاب قوسین کے مقام کا مالک بنے، والضحیٰ جن کے چہرے کا خطاب ہو، واللیل جن کی زلفوں کا خطاب ہو، وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کے ذریعے جن کو بشارت دی گئی ہو۔ السلام علیکہ ایھا النبی کا جنہیں احساس ملا ہو، اللہ نے جن کو اپنا دیدار کرایا، اپنا کلام سنایا، جس محبوب کی اتنی بلند پرواز ہو، اس کی کمر پہ 2 شہزادے سوار ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، جب یہ منظر دیکھا فرمانے لگے نعم المرکوب مرکوبکما، اور میرے بھتیجو تمہاری سواری کتنی عالی شان سواری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
عربی تو دیکھ وہ بھی کتنے عالیشان ہے. حسن نام کسی کا نہیں رکھا گیا تھا, حسین نام کسی کا نہیں رکھا گیا. سب سے پہلے حسن پیدا ہوئے, 10 مہینے کے بعد حسین پیدا ہوئے. نام رکھا تھا فاطمہ نے حرب, جنگجو لڑاکو. ہمارے نبی کو جو بتلایا گیا آنا ہے اس کا نام ہے حسن. 10-8 مہینے کے بعد حسین پیدا ہوئے. پوچھا بیٹی کیا نام رکھا؟ کہا حرب, لڑاکو, جنگجو. آپ نے فرمایا اس کا نام حسین ہے. یہ دو وہ نام ہے جو میرے اللہ نے دنیا والوں سے چھپا کے رکھے تھے. یہ میری بیٹی کے دونوں بیٹوں کے نام رکھے جائیں گے. بڑے کا نام حسن ہے, چھوٹے کا نام حسین ہے. اور ایک بات, حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے ایک دفعہ ان سے فرمایا تھا کہ حضور کے پاس جاؤ اور میرے لیے اور اپنے لیے بخشش کی دعا کراؤ. مغرب کا ٹائم تھا. حذیفہ بن الیمان حضور کے پاس آئے, آپ کے پیچھے حضور کے پیچھے نماز پڑھی. پھر آپ نوافل میں وظائف میں لگ گئے حتیٰ کہ عشاء کا ٹائم ہو گیا. حذیفہ بن الیمان سوچنے لگے ماں سے وعدہ کیا ہے دعا بھی کرانی ہے اپنے لیے ماں کے لیے, ابھی ٹائم ملا نہیں. عشاء پڑھائی, عشاء حضور کے پیچھے پڑھی. عشاء کے بعد آپ پھر وظائف میں لگ گئے. حذیفہ بن الیمان انتظار میں بیٹھے. پھر جب آپ فارغ ہو کر حجرہ عائشہ کی طرف جانے لگے تو دبے پاؤں حذیفہ پیچھے پیچھے چل دیے. قدموں کی آہٹ سنی. حضور نے پیچھے کی طرف دیکھا, کہاں کون ہے؟ حذیفہ ہے. ما حاجتک, کیا کام ہے؟ غفر اللہ لک ولی امک, جا اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے. حذیفہ سوچنے لگے جس کام کے لیے آیا تھا وہ کام تو حضور نے پہلے ہی سے دعا دے دی. بعد میں حضور نے حذیفہ کو پاس بلایا, کہا حذیفہ ابھی ابھی ایک فرشتہ میرے پاس آیا تھا اور اس نے یہ بشارت سنائی ہے کہ حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اتنی عظمتوں والا حسین, گلشن نبوت کی بہار حسین ہے, دین کا مطلع انوار حسین ہے, دوش مصطفیٰ کا شہسوار حسین ہے, ہمت و عظمت کی تلوار حسین ہے, علی کے دل کا قرار حسین ہے, اہل سنت والجماعت کے دلوں کی دھڑکن حسین ہے, دوش مصطفیٰ کا شہسوار حسین ہے, جس میں مصطفیٰ کی یادگار حسین ہے, عثمان بن عفان کا پہرےدار حسین ہے. کون حسین؟ جس کو نانا چومتا بھی ہے سنگتا بھی ہے. بولو سبحان اللہ. جب حسین پیدا ہوئے فاطمہ نے کہا ابو کو بلاؤ. حضور تشریف لائے. فاطمہ نے کہا ابا میری تمنا ہے. کہا کیا تمنا ہے؟ کہا کان حسین کا ہو, نام اللہ کا ہو, آواز رسول اللہ کی. آپ اس کے کانوں میں اذان سنائے. ہمارے نبی نے گٹی پلائی, تہنیک بھی کی اور اذان بھی سنائی. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی بیٹا حسین تیرے کانوں کے اندر اذان کسی عام آدمی نے نہیں دی. تیرے کانوں کے اندر اذان اس نانا نے سنائی ہے جو اپنا ماتھا اللہ کو دکھائے اللہ قبلہ بدل دیتا ہے. بیٹا حسین تیرے کانوں کے اندر اذان اس نانا نے دی ہے جو اپنی انگلی پیالے میں ڈالے اللہ چشمہ جاری کر دیتا ہے. بیٹا حسین تیرے کانوں کے اندر اذان اس نانا نے سنائی ہے اللہ نے جن کے چہرے کو والضحیٰ کہا, جن کی زلفوں کو واللیل کہا, جن کے دانتوں کو یاسین کہا, جن کے سینے کو علم نشرح کہا, جن کے اخلاق کو انک لعلی خلق عظیم کہا. بیٹا حسین تیرے کانوں کے اندر اذان اس نانا نے سنائی ہے اللہ نے جن کا سینہ بھی اعلیٰ بنایا, پسینہ بھی اعلیٰ بنایا, تیرے نانے کا مدینہ بھی اعلیٰ بنایا. بیٹا حسین تیرے کانوں کے اندر اذان اس نانا نے سنائی ہے جہاں بیٹھ جائے اللہ اس جگہ کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا دیتا ہے. تیرا نانا جس قبرستان میں کھڑا ہو کے دعا مانگے اللہ اس قبرستان کو جنت البقیع بنا دیتا ہے. میں بولوں آپ بولے منہ سے دھوپ نکلتا ہے. بیٹا حسین تیرے کانوں کے اندر اذان اس نانا نے سنائی ہے جو بولتا ہے منہ سے نور نکلتا ہے. بیٹا حسین تیرے کانوں
فرماتے میری زندگی کی کوئی نماز ایسی نہیں کہ جس نماز کے بعد میں نے قرآن کی تلاوت نہ کی. جمعہ کو مسجد میں آتے ہوں ہمیں حسینی ہوں 2 رکعت پڑھنے والا حسینی بن گیا. ناچ گانوں سے منہ کو ٹھنڈ نہیں پڑے گی. نمازی بنو سمجھ لو حسینی بن گئے. تماشا کرنے والے تماشا دیکھنے والے دونوں ایک ہی صف میں ہیں. اگر نہیں کرتے تو دیکھنا بند کر دو. اس دن مسجد میں آ کے بیٹھو, ایک دن کا اعتکاف کر لو. کسی کے حوصلے کو محمیز نہ دو جو غلط کام کرتا ہو. سالوں سے رسمیں چل رہی ہے جس کا دور دور تک شہادت حسین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. گھر میں سلنڈر کا پیسہ نہیں ہوتا, گھر میں لائٹ بل کا پیسہ نہیں ہوتا. 5 لاکھ روپے اس خرافات میں برباد کرتے تھے جس کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. یہاں بیٹھا ہو ہر بندہ وعدہ کرو انشاءاللہ دیکھیں گے بھی نہیں. بولے انشاءاللہ. ہم کھڑے رہتے ہیں سڑکوں پہ, تبھی تو یہ رسمیں چلتی ہے سالوں سے. وہ جانتے ہیں کہ ہمیں دیکھنے والے بہت سارے کھڑے ہوں گے. اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچا پیار ہے تو قرآن پڑھو. حسین سے پیار ہے تو نماز پڑھو. اور ہمارے نبی نے خود فرمایا پیار. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے حضور سے کچھ کام تھا, میں آپ کے پاس تشریف لے کر رات کا وقت تھا, آپ نے چادر اڑی تھی, میں نے اپنا مقصد بیان کیا. جب میری بات پوری ہوئی میں درمیانے گفتگو دیکھ رہا تھا, چادر کے اندر کوئی چیز حرکت کر رہی ہے. جب میری گفتگو مکمل ہوئی, مشکات میں یہ حدیث موجود ہے, اسامہ بن زید فرماتے میں نے پوچھ لیا یا رسول اللہ چادر کے اندر کیا ہے؟ آپ نے چادر ہٹائی تو ایک پہلو پر حسن سوار تھے, دوسرے پہلو پر حسین سوار تھے. ہمارے نبی نے فرمایا اسامہ اللہم انی احبہما, یا اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں. فاحبب من احبہما, تو بھی ان سے پیار کرنا جو میرے نواسوں سے پیار کرے. پیار کسے کہتے ہیں؟ اداؤں سے پیار ہو. ہماری بیوی ہماری بات نہیں سنتی, میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں, بات نہیں مانتی, وہ پیار کیسا ہے؟ ہمارا بیٹا کہتا ہے ابو مجھے آپ سے بہت پیار ہے, ابو کہتا ہے بیٹا یہ پانی پی رہا, اب پانی کیوں پی رہا ہوں, آپ خود پی لیں. وہ کیسا پیار ہوا؟ بات مانی نہ جائے اس کو پیار نہیں کہتے. حسین سے پیار ہے تو حسین کی بات ماننی ہے. جو کام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا وہ ہمیں کرنا ہے, تب جا کر تم پیار کی معراج کو پہنچو گے, ورنہ صرف زبانی جمع خرچ ہے. دعوی نہیں چاہیے, دلیل بتاؤ. 5 وقت کی نماز پڑھو پابندی کے ساتھ, پھر کہو فخر سے آستین چڑھا کر کہ میں حسینی ہوں. ہمارے گھر کا کوئی آدمی ہماری بات نہیں مانتا, پھر کہتا ہے آپ سے بہت پیار ہے. ہم نہیں مانتے, اس کے پیار کو تسلیم نہیں کرتے. اللہ سے پیار ہے تو اللہ کی بات مانو, نبی سے پیار ہے تو نبی کی بات مانو. نبی سے پیار ہے, نبی کی بات سے پیار نہیں ہے. اللہ کو مانتے, اللہ کی نہیں مانتے. رسول اللہ کو مانتے, رسول اللہ کی نہیں مانتے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو مانتے, ان کی سیرت کو نہیں مانتے, ان کی اداؤں کو نہیں مانتے. کون خواجہ معین الدین چشتی اجمیری؟ راجستھان کی کوٹھڑی میں اکیلے آ کر بیٹھے, اللہ کا نام بلند کیا, لوگوں کے دلوں میں سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بٹھائی. جب ان کا انتقال ہوا, اجمیر کی گلی سے ان کا جنازہ نکلا, 90 لاکھ کافر کلمہ پڑھ چکا تھا. ہم سے خود اپنا ایمان نہیں سنبھالا جاتا. ولیوں کو مانتے, ولیوں کی نہیں مانتے. حدیث کو مانتے, حدیث کی نہیں مانتے. قرآن کو مانتے, قرآن کی نہیں مانتے. جتنی باتوں سے اللہ نے قرآن میں منع فرمایا ساری سماج میں موجود ہے. جتنے کام غیروں نے کیے وہ سارے ہمارے گھروں میں موجود ہے. برتھڈے منانا کون سا اسلام کا طریقہ ہے؟ پیسے بہت ہے, کیک کیوں نہ کاٹے. سالگرہ منانا کون سا اسلام کا طریقہ ہے؟ ارے زندگی کا, اس دیواجی زندگی کا 1 سال ختم ہو گیا. جو لڑے لڑائے جھگڑے الجھن ہوئی تھی اس کا کفارہ ادا کرنا چاہے, معافی مانگنی چاہے, یا اللہ اگلا سال آ جائے, اگلا سال میں ہم اس دیواجی لائف میں داخل ہو رہے, ہماری زندگی میں سکون نازل فرما, رحمتوں کی بارش برسا. سالگرہ مناتے ہیں, ہوٹلوں میں روم بک کیا جاتا ہے, برتھڈے منائے جاتے ہیں. کلو واشربو, کھاؤ پیو مزے سے انکار, ولا تسرفو, اسراف فضول خرچ نہ کرو. شادیوں میں نہیں دیکھتے کتنا اسراف ہوتا ہے, ہفتے تک کہاں شادی ہوتی ہے,
इन्ना अज़मन निकाह बरकतन ऐसरुहु मौनतन, मिशकात में सबसे बाबरकत शादी वो है जिसमें खर्चा कम हो। मस्जिद की लिल्ला बेटी में 100 का नोट नहीं डाल सकते, और स्टेज बनाते, मंडप में हम शामियाना बनाते बेटी की शादी में 10-10, 12-12 लाख का, सिर्फ इतना सुनने के लिए फुला हाजी साहब ने अपनी बेटी की शादी में मंडप खूबसूरत बनाया। एक झूठी तारीफ के लिए शरीयत के खिलाफ हम चलते हैं। इतने ही पैसे अल्लाह ने दिए, बहुत सारे फील्ड बताई अल्लाह ने, बहुत सारे प्रोग्राम कर सकते हो जिससे तुम सवाब कमा सकते हो। मस्तूरात सुन रही, मस्तूरात से भी कहूंगा, खुराफात में अपना पैसा बर्बाद न करे। एक वक्त आता है शोहर मजबूर हो जाता है, नहीं नहीं हमें तो सुननी पड़ती, वो चेहरा बिगाड़ देती, नमक ज्यादा डाल देती बिरयानी में, उलझन है, बेचारा परेशान है, क्या करे। खवातीन सुनते तो इनसे कहता हूँ, तुम फातिमा की बेटियां हो, तुम सुमैया की बेटियां हो, तुम आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा की बेटियां हो, अरे तुम उम्मे हबीबा की बेटियां हो, तुम उम्मे सलमा की बेटियां हो, तुम जुबैरिया की बेटियां हो, तुम मैमूना की बेटियां हो, अरे तुम उम्मे कुलसुम की बेटियां हो, तुम रुकैया की बेटियां हो, तुम फातिमातुज ज़हरा की बेटियां हो। ये सारी बनाते रसूल अज़वाज मुतहहरात की हिस्ट्री उठाओ, बताओ किसी एक बीवी ने, एक बेटी ने बर्थडे मनाया हो, सालगिरह मनाई हो। तुम बड़ी हो या आयशा बड़ी थी, तुम बड़ी हो या सुमैया बड़ी थी, तुम बड़ी हो या उम्मे कुलसुम बड़ी थी। बेटी माँ की बात न माने, माँ उदास हो जाती है, चेहरा बिगाड़ देती है। तुम जिसकी बेटियां हो दूर दूर तक इन तुम्हारे कामों से इनका कोई लेना देना नहीं। हुसैन की माँ का नाम था फातिमातुज ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। जब माँ ऐसी है तो बेटे तो ऐसे ही पैदा होने, माँ में कौन सी कमी थी। ये जितने कुतुबखाने लाइब्रेरियां पड़ी हुई है, जितने बड़े बड़े मुसन्निफ लेखक गुजरे हुए, इनकी कामयाबी के पीछे 80% रोल इनकी माँ का है। 22,000 लश्कर जर्रार के सामने अगर मैदान करबला में हुसैन इब्न अली डटा हुआ है तो बेशक ये फातिमा बिन्ते मोहम्मद की दूध की ताकत थी। मैं माओ से कहता हूँ तुम्हारे बच्चे कहाँ जा रहे, मैं माओ से कहता हूँ तुम्हारी बच्चियां कहाँ जा रही, गैर के पास भाग रही है। तुम्हारे बच्चे 2 बजे घर पे आते हैं रात को, ना माँ को पता है ना बाप को पता है, फोन करके बता दीजिए माँ चाबी नीचे रखी हुई है, खोल के अंदर आके सो जाना, दूध रखा हुआ है गर्म करके केसर वाला। कब उठता है बेटा, 12 बजे दूसरे दिन नाश्ता करेगा, फिर खाना खाएगा दोपहर का 4 बजे, फिर शाम का नाश्ता करेगा, फिर रात को खाना खाएगा 12:30-1 बजे। कोई सिस्टम ही नहीं है मुसलमानों जीने का, नौजवान नस्ल बर्बाद हो रही है। और सुनाओ फातिमा की कहानी, कैसी जिंदगी गुजारी थी। इमामुल अंबिया महमूद किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लखते जिगर के घर तशरीफ लाए, आवाज लगाई, ओ मेरी लखते जिगर, ओ मेरी नूरे नजर, मैं अंदर को आना चाहता हूँ। अंदर से आवाज आई, अब्बा जान अंदर आने से पहले अपनी चादर अंदर फेंक दे। चादर अंदर फेंकी, बाद में तशरीफ ले गए। पूछा लखते जिगर पहले चादर क्यों मंगवाई, फरमाने लगी अब्बा जान तंगी इतनी है, फाका इतना है, पूरा बदन छुपाने के लिए घर में कपड़ा कोई नहीं। मुसल्ले पे खड़ी हुई, फिर उठी फिर गिरी, फिर उठी फिर गिरी। हम क्यों बार बार उठती है बार बार गिर पड़ती है। कहाँ तुम्हारी बेटी का 5 दिन का फाका है। भूख की वजह से निडाल खड़े थे अबू बकर सिद्दीक, उमर आए क्यों यहाँ खड़े हो मस्जिद नबी के दरवाजे पर, हम भूख ने बेचैन कर दिया है, 3 दिन से कुछ खाया नहीं। थोड़ी देर के बाद हुजूर तशरीफ लाए, क्यों यहाँ खड़े हो, कहा 3-4 दिन के फाका ने मजबूर कर दिया, घर से निकल के यहाँ खड़े। कहा आज भी तुम्हारे नबी का 5 दिन का फाका है। तीनों अफराद पर मुश्तमिल ये काफिला वो इब्न अंसारी की दहलीज पर पहुंचा। मिशकात में वो घर पे नहीं थे, वो पानी भरने के लिए गए हुए थे। इनकी बीवी ने देखा जिनके घर में हुजूर मेहमान आए उनकी खुशियों का आलम क्या हो सकता है। अंदर ले गए, इतने में वो इब्न अंसारी भी तशरीफ लाए। अब वो इब्न अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब हुजूर के चेहरे को देखा, भूख के आसार बिल्कुल नुमाया थे, बकरी का बच्चा ज़बह करवाया। कहा या रसूलल्लाह बाग में जाता हूँ, खोशा तोड़ के लाता हूँ। वो खोशा तोड़ के सामने रखा जिसमें कच्ची पक्की कुछ खजूरें थी। कहा
ابھی گوشت پکنے میں تھوڑی دیر لگے گی، وہاں تک آپ یہ دانے تناول فرمائیں۔ آپ نے 2-4 دانے تناول فرمانے، پھر گوشت تیار ہو کے آ گیا، دسترخوان پہ رکھا گیا، آپ نے روٹی اٹھائی، روٹی پہ ایک گوشت کی بوٹی رکھی، پھر خادم سے کہا جاؤ میرا 4 دن کا فاقہ ہے، میری بیٹی فاطمہ کو دیا ہو، پتہ نہیں اس کا کتنا دنوں کا فاقہ ہوگا۔ ابو کے ساتھ زندگی گزاری، تب جا کر یہ دین میرے تمہاری دہلیز تک دامن تک پہنچا ہوا ہے۔ یہ میں نبی کی بیٹی کی کہانی سنا رہا ہوں، جس نبی کے صدقے میں مجھے اور آپ کو ایمان ملا۔ ہمیں مستی سوچتی ہے، ہم نے دین کو مذاق بنا کے رکھا ہے، بیاج کھاتے ہیں، سود کھاتے ہیں، حرام خوری کرتے، 2 بجے تک نوجوان نچنیوں کے ناچ دیکھتے، انسٹاگرام فیس بک پہ اجنبی لڑکیوں سے چیٹنگ کرتے، لوگوں کی ماں اور بہنوں کو گندی نظروں سے دیکھتے، کالج اور اسکول کے گیٹ پر کھڑے ہو کر اپنی نظروں کا زنا کرتے۔ ہمارے گھر کی لڑکیوں کا آدھا دن سنیپ چیٹ میں جاتا ہے، آدھا دن انسٹاگرام میں جاتا ہے، آدھا دن ویڈیو اپلوڈ کرنے میں جاتا ہے۔ 4-4 5-5 سال کے ہمارے گھر کے بچے، جب تک ان کو موبائل نہ دکھایا جائے وہاں تک یہ کھانا نہیں کھاتے۔ گھروں کی فضا بنی ہوئی ہے، معصوم بچہ جو ڈائپر پہنا ہوا ہے، جس کو ڈھنگ کا پاخانہ کرتے نہیں آتا، اس کو جب تک شارٹ ویڈیو نہ دکھائی جائے وہاں تک وہ بچہ کھانا نہیں کھاتا۔ ماں نے باپ نے عادت ہی ایسی ڈالی ہے، باپ خود سیریل دیکھتے دیکھتے کھانا کھاتا ہے، ماں خود ڈرامہ دیکھتی دیکھتی کھانا کھاتی ہے، تو یہ اثر آپ بچوں میں تو آنا ہی ہے۔ 15 منٹ کھانے میں ٹیلی ویژن بند نہیں ہوتا، 15 منٹ کھانے میں موبائل ساتھ میں نہیں رکھ سکتے۔ حیا کیسی تھی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اندر؟ ہر مہینے چاند دیکھنے کے لیے چھت پہ جاتی، عید کا چاند آیا چھت پہ نہیں گئی، ہمارے نبی نے پوچھا تو چاند چھت دیکھنے کے لیے چھت پہ نہیں گئی؟ اب بڑا چاند ہے، کئی اجنبی چھتوں پہ چڑھے ہوں گے، میرا ایمان اجازت نہیں دیتا میری اور اجنبی کی نظر چاند پہ اکٹھی ہو جائے، چہرے پہ نہیں چاند پہ۔ ہماری شادیاں دیکھو، شیطان شرما ہے، ساری شادی ویسٹرن بنی ہوئی ہے، پہلے سے بکنگ ہوتا ہے، گیٹ نمبر 3 پہ ملیں گے۔ مشکات میں مرد کی خوشبو ایسی ہو جس میں بو ہو رنگ نہ ہو، سنو، اور عورت کی خوشبو ایسی ہو جس میں رنگ ہو بو نہ ہو۔ یہاں معاملہ الٹا ہے، عورت کا وظیفہ نہیں پرفیوم لگانا، عورت کا وظیفہ نہیں خوشبو لگانا، عورت کے لیے حرام ہے، کیونکہ اس سے مرد مائل ہوتے اس کی طرف کھینچتے رہے، مرد کی آنکھوں کا زینا کا یہ ذریعہ بن گئی، حرام ہے۔ ہمارے گھر کی مستورات پرفیوم لگاتی ہے، کس نے اجازت دی؟ تم لا کے دیتے ہو، مت لا کے دو، ذریعہ مت بنو، جہنم کا ایندھن اپنے آپ کو مت بناؤ۔ حیا کیسی تھی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا؟ اپنے شوہر شیر خدا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمانے لگی، اگر میرا انتقال دین میں ہو جائے جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا۔ شیر خدا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کیوں؟ فاطمہ فرمانے لگی، ساری زندگی اجنبی کی میرے اوپر نظر نہیں پڑی، میرا ایمان اجازت نہیں دیتا میرے مرنے کے بعد اجنبی کی میرے جنازے پر بھی نظر پڑ جائے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے تفسیر عزیزی میں لکھا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، پلسرات بچھی ہوئی ہوں گی، 500 سال کی چڑھائی، 500 سال کی برابری، 500 سال کی اترائی، 1500 سال کا سفر، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، انبیاء گزریں گے، رسول گزریں گے، صحابہ گزریں گے، اولیاء کتب بدال گزریں گے، جب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گزرنے کی باری آئے گی، ایک فرشتہ اعلان کرے گا، یا معاشر الانبیاء والاولیاء غضوا ابصارکم، آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، او داتا گنج بخش اجمیری، او مجدد الفسانی، او پیرانے پیر شیخ عبدالقادر جیلانی، سارے کے سارے اپنی نظریں نیچی کر لو، محمد مصطفیٰ کی بیٹی پلسرا سے گزرنے والی ہے۔ ہماری بیٹی بڑی ہے، نبی کی بیٹی بڑی، بولو ہماری بیٹی بڑی،
नबी की बेटी बड़ी, जिसका वहाँ कोई लिहाज नहीं। अल्लाह मेरे और आपके लिए पुल से रास्ते गुजरना आसान बना है। सारे नजरें नीचे कर लो, मोहम्मद मुस्तफा की बेटी पुल से रास्ते गुजर रही, हया ऐसी थी। नौजवानों से कहूंगा यहाँ सुरमा लगाओ हया का, यहाँ से प्रोग्राम चलता है ज़िना का। ये पहली सीढ़ी है, ये हवाला हो जाए ना सारा सिस्टम बिगड़ जाता है। अल्लामा याफ़ई ने रौज़ुर रियाहीन के अंदर एक किस्सा लिखा है। नौजवान था, कपड़े की दुकान पे काम करता था, बहुत खूबसूरत था, लेकिन सिर्फ चेहरे का खूबसूरत नहीं था, दिल का भी बड़ा खूबसूरत था। एक औरत आई, उसने उस नौजवान की तरफ देखा तो उसको उससे इश्क हो गया। नजर से नजर टकराई, मोहब्बत की मीनार खड़ी हो गई। जैसे आज भी होता है ना, बहुत सारे लड्डू, मैं तेरे लिए ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, तो बोल आसमान से तारे तोड़ के अब भी नाना के घर से सीढ़ी मंगवाता हूँ, हालांकि मक्खी भी नहीं मार सकता है ना। फर्जी इश्कों में कैसे भाग जाते हैं। जब नशा उतरता है ना, उसके पास कोई राह नहीं होती, ना आगे जा सकता है ना वापस घर आ सकता है। कितने पंखों पे लटक जाते हैं, कितने रेल की पटरी पे कट जाते हैं। एक किस्सा है, रोजाना आते मीडिया पर आप देख रहे होंगे। जो रिश्ता बाप का है ना माँ का है ना, उसमें खुश रहो। तो सारे रिश्ते की नौक पलक देखकर जांच कर वो तुम्हारे लिए रिश्ता फिक्स कर दे। तो उस औरत ने जब उस नौजवान को देखा तो उसे इश्क हो गया। उसने जरूरत से ज्यादा कपड़े खरीदे, उसकी नीयत में फसाद आया। उसने फिर मालिक की दुकान से कहा, मेरी गठड़ी गोजर हो गई है, मेरे बाजू में इतना जोर नहीं इसको उठा सको, आप उस नौजवान को मेरे हमरा कर दीजिए, मेरी दहलीज तक छोड़ दे। मालिक की दुकान इसकी नीयत से वाकिफ न हो सका, उस नौजवान को इसके साथ कर दिया। वो घर गया, उस औरत ने सारे दरवाजे मुकफ्फल कर दिए, हयासोस लिबास भी फेंक दिया और उसको दावत ज़िना दी। वो सिर्फ चेहरे का उजला नहीं था, मन का भी बड़ा खूबसूरत था। उसने कहा, इन्नी अखाफुल्लाह, मैं ये बदकारी नहीं कर सकता, मुझे मेरे रब का खौफ आता है। उसने अपनी ख्वाहिश पूरी कराने का पूरा जोर लगाया। नौजवान सोचने लगा, चलो अब तक तो बचा आ रहा हूँ, कहीं ऐसा हो इसके हथकंडे में फंस जाऊं। उसने कहा, मुझे वॉशरूम जाना है। रास्ता बताया, अंदर गया, पायखाना किया, सारा पायखाना अपने जिस्म पर मल दिया। बाहर आया, उसके बदन से बदबू फूटने लगी। उस औरत का सारा नशा उतर गया। उसने कहा, दरवाजे खोल दो, ये तो कोई पागल दीवाना लगता है। उस औरत की दहलीज को फलांगते हुए वो दिल ही दिल में कहने लगा, मालिक मेरा तन तो गंदा हो गया, लेकिन मेरा मन तो उजला रहा। कायनात का बेहतरीन जवान हुए जो जिनसी ख्वाहिश से महफूज हो, उसका नाम था मुगीरा। बाहर एक नहर थी, वहां उसने गुस्ल किया। जब तक वो जिंदा रहा, उसके बदन से मुश्कों भर की खुशबू आती थी। इसका नाम ही पड़ गया मुगीरा मुश्की। जब उसका इंतकाल हुआ, कब्र की जिस मिट्टी में उसकी तदफीन हुई, उसकी कब्र की मिट्टी से भी मुश्कों भर की खुशबू आती थी। मेरे रब ने ये पैगाम सुनाया कि यहाँ वो बंदा सोया हुआ है जिसने अपने कदमों में बिछी हुई हुस्न की पेशकश को मुस्तरद कर दिया था, और उसने कहा था, इन्नी अखाफुल्लाह, कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मुझे मेरे रब का खौफ आता है। अगर कोई हक तलक कहने वाली मिल भी जाए ना, तो इन्नी अखाफुल्लाह कह के सुन्नती यूसुफी को जिंदा कर देना। जैसी हयाती फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, दूर दूर तक हमारा समाज इससे कोरा है, दूर दूर तक नजर नहीं आती। खास तौर पर कहूंगा नौजवानों से, मोबाइल का गलत इस्तेमाल मत करो। इस दौर का सबसे बड़ा फितना मोबाइल है। आधा टाइम रील बनाने में और स्टोरियां पढ़ने में जाता है तुम्हारा। तुम कुरान नहीं पढ़ते, तुम्हारे पास टाइम नहीं है मरे हुए माँ बाप के लिए साले सवाब करने का। अरे एक दिन 24 घंटे में 3 दफा कुल वल्लाह नहीं पढ़ सकते। जिस माँ ने बाप ने कितनी तकलीफ उठा के तुम्हें परवान चढ़ाया, बड़े बड़े मरे हुए मरहूम माँ बाप के लिए 5 मिनट का टाइम नहीं सूरह यासीन का तोहफा भेजने का। जिनके माँ बाप जिंदा है, अल्लाह सलामत रखे, फौत हो गए, बोलो इंशाअल्लाह हम तो रोजाना कुछ न कुछ पढ़ के उनको हदिया भेजेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। माँ जिंदा है कदर करो, बाप जिंदा है कदर करो। अपने बच्चों की सही तरबियत करो, जैसे नाना ने तरबियत की थी हुसैन की। हमारा बच्चा नानी की गोद में खेलेगा, हमारा बच्चा दादा की गोद में खेलेगा, हमारा बच्चा मौसी की गोद में खेलेगा, हमारा बच्चा अब्बा की गोद में खेलेगा, हमारा बच्चा अम्मा की गोद में खेलेगा। हुसैन वो जवान है जो काली कमली वाले की गोद में खेला करता था। इसकी अजमतों का मुकाबला कौन कर सकता है। बहरीन से जुड़े आए थे फारूक आजम की जमाने में,
تقسیم کیا، حسنین کو نہیں دیا، تو وہ دونوں دیکھ رہے. تو فاروق اعظم فرمانے لگے اس طرح ناراضگی کی نظر سے نہ دیکھو، اصل بات یہ کہ ان جتنے کپڑے ہیں نا تمہاری شان کوئی کپڑا ہی نہیں ہے. میں نے خط لکھ دیا ہے بحرین کے گورنر کو، عالی شان کپڑے منگوائے تمہیں پہناؤں گا. مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے، مقام دیکھو، سب کو 500 دیا، فاروق اور حسنین کو 1000 درہم دیے. تو کسی صحابی نے کہہ دیا بدر میں ہم تھے، احد میں ہم تھے، ہم غازی ہیں، مجاہد ہیں، یہ تو بچے تھے ابھی کچھ شان ہوئے ہیں، ہمیں 500 انہیں 1000. فاروق اعظم نے ڈانٹ پلائی، خبردار ان کی برابری کا خیال مت کرنا. تمہارا ابا کیا ہے، تمہارا نانا کون ہے، ان کا نانا کون ہے، تمہاری اماں کون ہے، ان کی اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے. خبردار برابری کا مقابلہ مت کرنا. پھر وہ وقت آیا، یہودیوں نے نفاق پھیلایا، مدینہ منورہ میں جنگ و جدل کرایا، کوفہ سے بے انتہا خط آئے، آپ یہاں تشریف لے آئے، مدینے سے نکلے مکہ تک. مکہ میں ابو بکر کا نواسا عبداللہ ابن زبیر کو بیت اللہ میں بے دردی سے شہید کر دیا گیا. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے مسلم ابن عقیل کو کوفہ بھیجا تھا کہ آپ وہاں جاؤ اور حالات دیکھ کے آؤ. وہاں انہوں نے جا کے اعلان کیا میں حسین کی طرف سے آیا ہوں، میرے ہاتھ پر بیعت کرو، سمجھ لو تمہاری حسین کے ہاتھوں پر بیعت ہو گئی. مولانا آزاد مرحوم نے لکھا ہے اتنے لوگوں نے لبیک کہا، اتنے لوگوں نے استقبال کیا، 40,000 لوگوں نے مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں پر بیعت کی. جب وفاقی گورنر نے یہ منظر دیکھا، ابن زیاد کی حکومت نے دولت کا دروازہ کھول دیا. جب پیسہ آیا نا پیسہ، نہ بیعت یاد رہی، نہ حسین یاد رہا، نہ مسلم ابن عقیل سے کیا ہوا وعدہ یاد رہا. اور میں کہتا ہوں نا پیسہ ایسی چیز ہے اچھوں کا ایمان برباد کر دیتا ہے، کچھ یاد نہیں رہتا. پیسہ فتنہ ہے، کب؟ جب اس کا استعمال غلط ہو. پیسوں سے اچھے کام بھی ہو سکتے ہو، عمرہ میں بھی جا سکتے ہو، حج میں بھی جا سکتے ہو، امام مؤذن کو بھی بھیج سکتے ہو، بیواؤں کی شادیاں بھی کرا سکتے ہو، اچھا کام مسجد بنا سکتے ہو، مدرسے میں فنڈ دے سکتے ہو، بورنگ کا کام کر سکتے ہو، کتنے رفائی کام میں تم اپنا پیسہ لگا سکتے ہو. ہاں غلط پیسہ کا غلط یوز استعمال اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن پکڑ کرے گا. جتنا غلط انگریز یہود نصرانی سسٹم ہے، بولو انشاءاللہ ہم اپنے گھروں کو اس سے بچائیں گے، انشاءاللہ ہم بھی بچیں گے، اپنے نسلوں کو بھی بچائیں گے. تب پیسہ تمہارے لیے وبال نہیں ہے، تمہارا پیسہ تمہارے لیے رحمت ہے. ورنہ پیسہ فتنہ تب بنتا ہے جب اس کا استعمال غلط ہو. جب پیسہ آیا عقیدت گئی، وعدہ بھی گیا، بھول گئے. مولانا آزاد مرحوم نے لکھا ہے مسلم ابن عقیل کے پیچھے ظہر کی نماز میں 40,000 آدمی تھے، عصر کی نماز میں 18,000 آدمی تھے، مغرب کی نماز کی جب نیت باندھی 500 تھے. سلام پھیرا ایک نہیں، سامنے مال کے پیچھے بھاگ گئے، 40,000 ایک بھی نہیں. مسلم ابن عقیل کوفہ کے بازار گلی کوچوں میں تنہا اکیلے چکر کاٹنے لگے. تھک کر ایک بڑی عورت کی دہلیز پر بیٹھ گئے، نبوت کی خوشبو محسوس کرتی ہے. وہ عورت اندر سے تشریف لاتی ہے، دروازہ کھول کے دیکھتی ہے خوبصورت نوجوان بیٹھا ہوا ہے. پوچھا تو کون ہے؟ کہا میں مسلم ابن عقیل ہوں، میں حسین کی طرف سے آیا ہوں، مسلم ابن عقیل میرا نام ہے. وہ بڑی عورت کہنے لگی آپ اندر تشریف لے آئیے. وہ مسلم ابن عقیل فرمانے لگے مجھے اندر نہ بلاؤ، تمہارا بھی حال خطرناک بن جائے گا. وہ بڑھیا کہنے لگی سارا گھرانہ پہلے اپنی گردن کٹائے گا پھر تمہارے قریب کوئی آئے گا. اندر کھانا کھلایا، اکرام کیا، استقبال کیا. CID والوں نے جانچ کی، کسی مخبری نے خبر دے دی تو وہاں چھپے ہوئے مسلم ابن عقیل کسی بڑھیا کے گھر میں. غداروں کی نہ اس وقت کمی تھی نہ آج کمی ہے نا. جاسوسی کرنا، مخبری کرنا اپنوں کی. چند ٹکور پیسوں کی وجہ سے کتنے لوگ آج بھی جیلوں میں پڑے. وہ پیسہ تو دوسرا ہی دن ختم ہو گیا. قوم کا غدار اسلام کا غدار ہے. چند پیسوں کی وجہ سے اپنا ضمیر بیچ دیتے، ایمان بیچ دیتے. بڑھیا کو پکڑ کے ابن زیاد کے سامنے لایا گیا. ابن زیاد نے کہا میں نے بتایا نہیں تھا اگر کوئی دیکھ لے تو خبر دینی ہے. کہا میرا ایمان اجازت نہیں دیتا کہ باغ محمد کا پھول توڑ کے تیرے قدموں میں گرا دوں. کہا جانتے ہو اس کی سزا موت ہے؟ کہا یہ موت نہیں، یہ حیات ہے. جسے تو فنا سمجھتا ہے یہ فنا نہیں، یہ بقا ہے. کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے تمہاری نظر میں مردہ ہو سکتے، یہ مردہ نہیں ہے، ہماری نظر میں زندہ ہے، کھلایا بھی جاتا ہے، پلایا بھی جاتا ہے. پھر مسلم ابن عقیل کو گرفتار کر کے لایا گیا.
تیروں کی بوچھار ہوئی. خاندان نبوت کا سپاہی کبھی ہتھیار نہیں ڈالتا ہے. مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا. جب مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا، بخاری شریف میں موجود ہے. پھر سے میں کہتا ہوں جب بھی اسلام کے لیے ضرورت پڑے گی انشاءاللہ بولو ہم اپنی جان دینے کو تیار ہیں. میرے نبی کا فرمان ہے، میری بھی تمنا ہے اللہ کے راستے میں 100 دفعہ شہید کیا جاؤں، 100 دفعہ زندہ کیا جاؤں، مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں. کسی صحابی کا قصہ سنا ہوگا، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وقت آخر آیا، چاروں طرف صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، قرآن کریم کی تلاوت چل رہی ہے. معاذ بن جبل نے رونا شروع کر دیا. کسی صحابی نے کہا معاذ موت کے ڈر سے رونے لگ گئے ہو. کہا موت سے کیا گھبرانا، موت تو اٹل حقیقت ہے. کہا معاذ پھر تو کیوں رو رہا ہے؟ معاذ بن جبل فرمانے لگے میری تمنا پوری نہ ہوئی، میری آرزو پوری نہ ہوئی. کہا تیری کیا تمنا تھی؟ صحابی رسول فرمانے لگے میری تمنا تھی گرمی کا موسم ہو، رمضان کا مہینہ ہو، میں روزے کی حالت میں ہوں، جہاد فی سبیل اللہ کا حکم آ جائے، میں میدان میں کود پڑتا، کئیوں کو واصل جہنم کر دیتا، پھر سو سارے اکٹھے مجھ پر ٹوٹ پڑتے، کوئی میری ناک کاٹ دیتا، کوئی میری زبان کاٹ دیتا، اللہ کے دربار میں میری پیشی ہوتی، میرا اللہ مجھ سے پوچھتا معاذ دنیا سے کیا لایا ہے؟ میں کہتا بولوں کیسے، منہ میں زبان نہیں. میرا اللہ مجھ سے پوچھتا معاذ کیا چاہتا ہے؟ میں اشارہ کر کے کہہ دیتا روزے کی حالت میں آیا ہوں، حوض کوثر کے پانی سے روزہ افطار کرنا چاہتا ہوں. یہ صحابہ کی آرزو. ہمارا کیا حال ہے؟ آخری وقت ہے، ڈاکٹر نے کہا 48 گھنٹے جیئیں گے، یہ گولی وہ گولی یہ ٹیبلٹ یہ سیرپ، کسی میں بکتے بکتے مر جاتے ہیں. آخری وقت ہے. بیٹا ہے ابا کیسے ہوگا، دکان کیسی چلتی ہے؟ ابا کلمہ پڑھو، دکان ہم چل رہے ہیں، سالوں سے ہم بھی تو چلا رہے ہیں. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہے، شدید بخار ہے. جب لشکر گزرنے لگا میرے کو بھی لے چلو. پھر کہا اگر میں راستے میں مر جاؤں تو مجھے وہیں چھوڑ کے مت چلے جانا، بلکہ میری لاش کو اس میدان میں ڈال دینا جہاں حق و باطل کا مقابلہ چل رہا ہوں. میرے دل کی تمنا ہے کسی مجاہد کا گھوڑا میرے جسم سے گزر جائے، کل قیامت کا دن ہوگا، میں بھی اللہ سے کہوں گا میں بھی میدان کارزار سے اٹھ کے آیا ہوں. جب ابتدا میں حالات ٹھیک تھے، 40,000 لوگوں نے بیعت کی تھی تو مسلم ابن عقیل نے خط بھیج دیا تھا. پھر بعد میں یہ حالات بنے، مسلم ابن عقیل کو گرفتار کیا گیا. امام حسین جب تشریف لائے سارا منظر الٹا ہوا تھا. امام حسین نے جو خطبہ دیا 22,000 لشکر جرار کے سامنے، وہ خطبہ زمین کو دیا جاتا زمین پھٹ جاتی، آسمان کو دیا جاتا آسمان پھٹ جاتا. ممبر پر چڑھے 22,000 لشکر جرار کے سامنے امام حسین نے کہا میں نبی کا نواسا ہوں، فاطمہ الزہرا کا دودھ پینے والا ہوں، علی کی گود میں کھیلنے والا ہوں. لوگوں آج تک میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آج تک میں نے کبھی زنا نہیں کیا، آج تک میں نے کبھی کسی کو ناحق قتل نہیں کیا. اگر میرا آنا پسند نہیں، نمبر 1 تو میں واپس مدینے چلا جاتا ہوں، نمبر 2 یا تو اپنے بادشاہ وقت سے میری ملاقات کرا دو، نمبر 3 یا تو میں کسی سرحد پہ جا کے جہاد فی سبیل اللہ میں مصروف ہو جاتا ہوں. 3 آپشن رکھے، یہ تینوں کا ایک ہی جواب دیا یزیدیوں نے، سیلنڈر کر دو. کہا کیا؟ کہا یہیں کھڑے کھڑے حمایت کا اعلان کر دو. امام حسین کہنے لگے نانا کا دیا ہوا سبق، نانا کی دی ہوئی تعلیم کے خلاف کرانا چاہتے ہو، یہ گردن کٹ سکتی ہے لیکن ظالم کے سامنے کبھی جھک نہیں سکتی. ہری ہے شاخ تمنا، ہری ہے شاخ تمنا، مگر جلی تو نہیں، جگر کی آگ دبی تو ہے مگر بجھی تو نہیں. جفا کی تیغ پہ گردن وفا شعاروں کی، جفا کی تیغ پہ گردن وفا شعاروں کی، کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں. مسلمان کبھی جھکتا نہیں، جھکتا ہے تو صرف بولو بے شک اللہ کے سامنے جھکتا ہے نا. سجدہ کس کو ہوتا ہے؟ اونچی بولو. میرا تمہارا مشکل کشا کون؟ حاجت روا کون؟ بگڑی بنانے والا کون؟ زندہ رکھنے والا کون؟ موت دینے والا کون؟ رزق دینے والا کون؟ اولاد دینے والا کون؟ ساری کائنات کا نظام چلانے والا کون؟ اللہ. سجدہ اسی کو ہوتا ہے.
किसी को नहीं होता। हालात बिल्कुल मुखालिफ थे। इमाम हुसैन जब आए, नाना का दिया हुआ सब, या बच्चों को यतीम कराया जा सकता है, औरतों को विवाह कराया जा सकता है, लेकिन जालिम के सामने कभी झुका नहीं जा सकता। मंजर बांट लिया, ख्वातीन को इकट्ठा किया और अल्लाह का कुरान सुनाया। फरमाया इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन। अगर इमाम हुसैन जानते, हिला वसीला बनाकर निकल जाते, लेकिन इमाम हुसैन जानते थे अगर आज जबान गलत जबानी से काम ले लिया जान तो बच जाएंगी, लेकिन मैं कल नाना को क्या मुंह दिखाऊंगा। खेमे में ख्वातीन को इकट्ठा करके अल्लाह का कुरान सुनाया। ओ मेरी ज़ैनब, ओ मेरे घर की मस्तूरात, ओ मेरे घर की ख्वातीन, अल्लाह का कुरान भी सुनो, अल्लाह का कुरान भी पढ़ो, सब्र का दामन न छोड़ना, कुरान का दामन न छोड़ना। अगर इस खानदान वालों ने कुरान छोड़ दिया, कुरान पकड़ने वाले कहां से आएंगे। सारी रात इबादत में गुजरी, सुबह में फिर जंग शुरू हुई। मौलाना आजाद परवीन ने लिखा, उस मैदान के पास से एक माँ अपने बेटे के साथ गुजर रही थी। अकलो का बेटा है जिसका नाम था वहाब इब्न कल्ब। जब शोर की आवाज आई तो वो बेटा, माँ बेटे से पूछने लगी, बेटा ये शोर कैसा है? कहा मारूफ में देख के आता हूँ। तो बेटा दौड़ता हुआ गया और जब मैदान करबला में पहुंचा जहाँ जंग चल रही थी तो वो हैरान हुआ और वापस आके कहने लगा, अम्मा जान गजब हो गया। कहा क्या हुआ? गुलशन नबूवत को उजाड़ा जा रहा है, हुसैन के मासूम छोटे छोटे फूल को बर्बाद किया जा रहा है, काटा जा रहा है। तो वो माँ कहने लगी, बेटा मैंने तुझे हलाल का जना वुजू कर करके दूध पिलाया, इतना बड़ा जुल्म देखकर वापस आने की फुर्सत कहाँ से मिल गई? सबसे पहले पेशानी चूमते, अच्छा हुआ तो बच के आ गया, चलो आगे चलते हैं। ईमान देखो, कहा बेटा भी बड़ा कोई ईमान वाला था। कहा अम्मा इरादा तो वापसी ही का था, इरादा तो था उसी वक्त शामिल हो जाता, लेकिन मैं शामिल हो जाता तो यहाँ मेरे इंतजार में खड़ी रहती, तुझे भी परेशान करना तो गवारा नहीं था। दरअसल इरादा तो वापसी का है, दरअसल मैं तो तुझे बताने आया हूँ। आजकल तो बच्चे कहाँ जाते हैं ना, माँ को पता ही नहीं होता। घर वाले सब जानती है, माँ नहीं जानती। दुआ लो माँ, घर से निकलो ना तो आयतुल कुर्सी दम करा के निकलो ताकि अल्लाह एक्सीडेंट से बचाए। जिस काम के लिए जा रहे हो ना, माँ से कह के निकलो, माँ कह देगा अल्लाह मेरे बेटे का काम आसान कर देगा। अल्लाह 2 मिनट का काम होगा, अभी 20 मिनट का काम होगा, माँ की दुआ का सदका 2 मिनट में वो काम खत्म करा देगा। ना माँ का आदत है ना अब्बू का एहतराम है, सिसक कर घरों में जिंदगियां गुजारते हैं। माँ को काम वाली समझ के रखा है हमने। बीवी मोबाइल चलाती है, माँ बर्तन मांज रही है, बेटा कुछ नहीं कह सकता। माँ के लिए कोई चीज खरीद के लाना हो ना तो बीवी से पूछते कि अम्मी के लिए ले लूं। अरे 25 साल तक तो तुझे तेरी माँ ने बड़ा किया, तेरी बीवी आया 6 महीना नहीं हुआ। उसे समझाओ तो आज मेरी घरवाली है, एक टाइम आएगा तुझे भी तो माँ बनना है। कदमों के नीचे, माँ के कदमों के नीचे अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, क्या है बोलो? अरे बोलो, जोर से बोलो। अपनी जन्नत बचानी है, जहन्नम को जहन्नम में जाना है। हम सब जन्नत में जाएंगे, बोलो इंशाल्लाह। जाना है ना जन्नत में इंशाल्लाह, बोलो इंशाल्लाह। माँ का अदब करेंगे, माँ की दुआएं लो। जरूरी नहीं माँ राबिया बसरिया हो, उपले थापती हुई माँ, लीपा पोती करती हुई माँ, गोबर वाले मिट्टी वाले हाथ उठाकर कहते हैं या अल्लाह मेरी दुआ कबूल फरमा। अल्लाह ये नहीं देखती हाथ गंदे हैं, अल्लाह देखती है किसी की माँ, अल्लाह इजाबत का सारा दरवाजा खोल देता है। जिनकी माँ नहीं है उनसे जाके पूछो कि पहले कितनी छांव में खड़े थे, आज कितनी धूप में खड़े। ये एक दफा अल्लाह देता है माँ वाली नेमत, फिर तुम कहीं से भी तुम माँ सेकंड नहीं आ सकते। बाप चला गया, बाप सेकंड नहीं आ सकते। बीवी तुम दूसरी ला सकते हो लेकिन माँ बाप नहीं ला सकते। ये कोई बाजार में नहीं बिकती दौलत, ये अल्लाह एक देता है। और इसका एहसास कब होता है? जब ये हमारे हाथों से निकल जाते हैं। इमामुल अंबिया महमूद किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो अपनी बूढ़ी माँ को देख के खुश हुआ, मैं इसके पेट से पैदा हुआ, 2 साल तक दूध पिलाया, 9 महीने तक मुझे पेट में रखा, आज भी मेरी अम्मा मेरे लिए दुआएं मांगती है। एक नजर मेरे नौजवान भाई माँ के
دفعہ ماں بلائے نا پتہ ہی نہیں ہوتا ماں بلا رہی ہے، موبائل میں اتنا ویست ہے. باپ سے بات کر رہا ہے، چیٹنگ چل رہی ہے، ارے موبائل رکھ کے باپ سے تمیز سے پیدا کرو، بات کرو، ٹانگی مت پھیلایا کرو باپ کے سامنے. نوجوانوں سے خاص کہوں گا، یہ جنت کا دروازہ ہے، یہ کھلے گا تو اندر جائیں گے اور پھانپے ماریں گے وہاں. ماں ارادہ تو واپسی کا تھا، دراصل میں تجھے بتانے آیا. کافر جا وہ بیٹا گیا وہاں بھی اپنے کر، ماں بھی پیچھے پیچھے گئی، دیکھنا چاہتی تھی میرے بیٹے کا کردار کیسا ہے. خیمے میں گئے وہاں بھی اپنے کر، کہاں خاندان نبوت کا سپاہی ہوں، آپ کا تابعدار ہوں، شرکت کی اجازت چاہتا ہوں. کہاں جاؤ؟ اجازت ہے. اجازت لی، اندر گئے، میدان چل رہا ہے، جنگ چل رہی ہے، کئی یزیدیوں کو واصل جہنم کیا. وہ ماں وہاں کھڑی ہے دیکھ رہی ہے. پھر کسی یزیدی کو موقع مل گیا، ماری زور سے تلوار، گردن دور جا کے پڑی. وہ ماں نے جب دیکھا بیٹے کی گردن کٹ گئی ہے، پسینہ نہیں آیا، دھڑم سے زمین پر نہیں گری، جھولی پھیلائی، آسمان کی طرف دیکھا، کہا مولا میرے بیٹے کی قربانی قبول فرما. وہ یزیدی گنڈے نے دیکھ لیا اس کی ماں ہے، مزید تکلیف دینے کے لیے وہ کٹا ہوا سر اٹھایا، ماں کی جھولی میں ڈال دیا. وہ ماں کا ایمان دیکھو، اٹھایا، پیار چوما نہیں بلکہ اٹھا کے واپس میدان میں پھینک دیا. اللہ کے نام پہ دینے کے بعد ہم واپس نہیں لیا کرتے. یہ تھا ایمان. ہم تو گشت والوں کی بات سننے کو تیار نہیں ہے نا. بیٹے سے کہتے تھے، جا کہتے ابو گھر پہ نہیں. بیٹا بہت ہوشیار ہے، انگلش میڈیم پڑھا ہوا ہے، ابو نے کہا ہے ابو گھر پہ نہیں. جماعت والے اپنی فکر میں آتے ہیں، ان کو کچھ کھانا ہوتا ہے تمہارے گھروں میں نہیں، کچھ بھی کھانا نہیں ہوتا. اپنا وقت نکال کے آتے ہیں کہ معاشرہ جنت کا ٹکڑا بن جائے. کچھ بیٹھ لیا کرو. خواتین سے کہوں گا کچھ گھروں میں تعلیم کر لیا کرو. کروڑوں روپے کے بنگلے جلیں گے، جہنم کا ایندھن مت بناؤ، اس کو خوبصورت بناؤ. سیرت نبوی میں اپنے گھر کی عمارت کو خوبصورت مزین کرو. پتا چلنا جائے کہ یہ عاشق رسول کا مکان ہے، پتا چلنا جائے کہ یہ اللہ والے کا مکان ہے. کہ جتنے بڑی عمر والے بیٹھے ہیں نا کرسیوں پہ، کوئی 75 سال، کوئی 60 سال، کوئی 80 سال، وہ یہ ماحول دیکھتے ہیں نا تو ان کو روح پر کچوکے لگتے ہیں. وہ سوچ رہے ہوں گے وہ ہمارا زمانہ کتنا خوبصورت تھا، مائیں چکی بھی پیستی تھی، محمد کے درود بھی بھیجتی تھی. آج ہمارے گھر کی بہو کیا کر دی ہے؟ کھانا بھی پکا رہی ہے، گانا بھی بج رہا ہے، جھاڑو بھی دے رہی ہے، گانا بھی بج رہا ہے. یہی کھانا بچوں کے پیٹ میں جاتا ہے، پھر اثرات ویسے ہی آئیں گے جب بنایا ہے اسی طرح ہے. بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے اپنی ماں سے کہا تھا، اماں میرا مقام دیکھو. کہا کیا؟ اتنے لوگ میرے ہاتھوں پہ بیعت کر رہے ہو. تو ماں مسکرا کے کہنے لگی، جب تو میرے پیٹ میں تھا میں روزانہ 5 پارے تلاوت کیا کرتی تھی. اگر میں وہ 5 پارے تلاوت نہ کرتی، بتا تیرے ہاتھ پر بیعت کون کرتا؟ پھر امام حسین کو گرفتار کیا گیا. امام حسین نے کہا میرے دل کی تمنا ہے میری موت آئے میرا سر سجدے میں ہو. بولو آمین. اللہ مجھے اور آپ کو سجدے والی موت نصیب فرمائے. سجدے میں میری، اور جیسے مریں گے ویسے اٹھیں گے، جیسے مریں گے جیسے جیئیں گے ویسے مریں گے، جیسے مریں گے ویسے اٹھیں گے. یہ ترتیب ہے، یاد رکھنا. سجدے والی زندگی میں جیئیں گے، سجدے میں مریں گے، سجدے میں مریں گے، سجدے سے اٹھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں سجدے میں مارے، سجدے سے اٹھائے. بولا آمین انشاءاللہ. ایسی زندگی گزارو سجدے کے بغیر سکون نہ ملے. نماز نہیں چھوڑنا. بولے انشاءاللہ. نماز چھوڑیں گے، قرآن پڑھیں گے. بولے انشاءاللہ. نمازی بن گئے، قرآن کے عاشق بن گئے، سمجھ لو تم حسینی بن گئے. شور پسند نہیں ہے، خاموشی کے ساتھ رہو. ڈھول تماشا پسند نہیں ہے، ڈی جے پسند نہیں ہے. ڈی جے یہ شارٹ ہے. ڈی جے کا مطلب ڈائریکٹ جہنم. کہاں سے آتا ہے ڈی جے؟ غیر بھی شرماتے ان کا مذہب کیسا ہے. ہم کہتے ہیں نا کبھی ان کا مذہب کیسا ہے، وہ ہمیں کہتے ہیں یہ کیسا ہے ہی نہیں، کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ناچ گانوں سے روح کو ٹھنڈنی پڑے گی. ہمارا بھی یہ جلسہ حسینی جلسہ ہے، لیکن ہم یہاں سے ایک پیغام دے کر جائیں گے اور آپ ایک پیغام لے کر اٹھیں گے کہ ہمیں انشاءاللہ سیرت حسین کو اپنانا ہے. حسین سے پیار ہے تو ادائے حسین سے بھی پیار ہونا چاہیے.
نمازی بنیں گے، قرآن کے عاشق بنیں گے، انشاءاللہ امام حسین کی شفاعت ملیں گی، اللہ مجھے اور آپ کو جنت کا مسافر بنا دے گا۔ جب گردن کٹ گئی امام حسین کی، جلوس نکالے گئے، 72 آل رسول کے سر نیزوں پہ چڑھائے گئے، ایک سرکاری آدمی تھا، ایک خاندان نبوت کا صرف ایک سپاہی زندہ، امام زین العابدین۔ امام زین العابدین کی طرف دیکھ کر وہ سرکاری آدمی نے دیکھ کر کہا، ارے کیا لے کر گئے تھے اور کیا لے کر واپس آئے؟ حکومت چاہیے تھی تمہیں، سب کچھ کٹا کے برباد کر کے آ گئے۔ امام زین العابدین فرمانے لگے، قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ۔ امام زین العابدین فرمانے لگے، جو مقدر میں ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ آج بھی جیت ہماری ہے، نبوت بھی ہماری، امامت بھی ہماری، شہادت بھی ہماری۔ ارے تو اتنا بتا اذان ہوئی کہ نہیں؟ کہا نہیں، ابھی میں جا کے اذان دوں گا۔ امام زین العابدین فرمانے لگے، حکومت تیری، دولت تیری، لشکر تیرا، فوج تیری، طاقت تیری، دولت تیری، سب کچھ تیرا، اگر تیری اذان میں آج بھی میرے نانا کا نام آتا ہے، جیت ہماری ہے۔ سب کچھ تمہارا ہے، کہ تمہاری اذان میں میرے نانا کا نام کیوں؟ آج بھی اگر تمہاری اذان میں میرے نانا کا نام آتا ہے تو جیت ہماری ہے، ہار ہماری نہیں ہے۔ کتنا بڑا خاندان گیا تھا، خواتین روتی روتی آئی، امت خزرہ کے سامنے زینب کھڑی ہو کے کہنے لگی، یا رسول اللہ کتنا بڑا لشکر لے کے گئے تھے، سارا راہ خدا میں قربان کر کے آئی ہوں۔ جو محافظ قافلہ تھا، زینب نے کنگن اتار کے دے دیے کہ اتنا ہی ہے اور دینے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ بھی بڑا قدردان تھا۔ وہ محافظ قافلہ کہنے لگا، اگر چاندی کا انعام لیا کل ختم، سونا لیا کل ختم، روپے پیسے لیے کل ختم، لیکن میں اپنا انعام چھوڑوں گا نہیں۔ کہا کیا انعام ہے؟ کل قیامت کا دن ہوگا، جب میری روح سیاہی بدکاری اگر مجھے ستائیں گی، وعدہ کرو نانا کے پاس جا کر میری سفارش کرو گی۔ حق کی جماعت تھی، حق کے گھر سے نکلی تھی اور حق کے راستے میں شہید ہو گئی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ شہدائے کربلا کی بچھائی ہوئی نعمتوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو نمازی بنائے، قرآن کی محبت نصیب فرمائے، جب تک زندہ رکھے اللہ تعالیٰ ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، موت آئے اللہ کی توحید، حضور کی محبت، صحابہ کرام کی عظمت، اہل بیت کا احترام ہو، اللہ ایسی سعادت مندی والی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی نظم نعت سنیں گے نا؟ پہلی دفعہ آیا ہوں تمہارے علاقے میں، پتہ نہیں کیسا ذوق۔ ارے نعت سنیں گے تو بولتا ہی نہیں۔ قربان خود کو کر کے مصلا بچا لیا، مصلا بچا لیا، قربان خود کو کر کے مصلا بچا لیا، مصلا بچا لیا، قربان خود کو کر کے مصلا بچا لیا، قربان خود کو کر کے مصلا بچا لیا، سر دے دیا حسین نے سجدہ بچا لیا، سبحان اللہ، سجدہ بچا لیا، سر دے دیا حسین نے سجدہ بچا لیا، سجدہ بچا لیا، دین نبی بچا لیا، اتنا ہمت کہو، اتنا ہمت کہو، دین نبی بچا لیا، اتنا ہمت کہو، دین نبی بچا لیا، اتنا ہمت کہو، کہیے علی کے لال نے کعبہ بچا
अजमत रोज़ा नमाज दीन मोहम्मद की अजमत रोज़ा नमाज दीन मोहम्मद की अजमत तन्हा मेरे हुसैन ने क्या क्या बचा लिया क्या क्या बचा लिया तन्हा मेरे हुसैन ने क्या क्या बचा लिया क्या क्या बचा लिया। आगे वाला शेर मेरा बनाया हुआ है, पसंद आए तो आप हौसला अफजाई करेंगे। मिट्टी का रंग देख के दुश्मन ने कह दिया दुश्मन ने कह दिया मिट्टी का रंग देख के दुश्मन ने कह दिया मिट्टी का रंग देख के दुश्मन ने कह दिया गर्दन कटा दी लेकिन अकीदा बचा लिया अकीदा बचा लिया गर्दन कटा दी लेकिन अकीदा बचा लिया अकीदा बचा लिया। आखिरी शेर गिर गिर के शहसवार में दश्त तो दश्त थे दरिया भी ना छोड़े हमने बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने दरिया को मोटर पे बना दिया था। साद इब्न अबी वक्कास ने दरिया के उस पार जाके दीन मोहम्मदी का झंडा लहराया। शायर कहता है गिर गिर के शहसवार में नहरे फुरात पर नहरे फुरात पर गिर गिर के शहसवार में नहरे फुरात पर गिर गिर के शहसवार में नहरे फुरात पर दीने रसूल पाक का झंडा बचा लिया झंडा बचा लिया सर दे दिया हुसैन ने सजदा बचा लिया सजदा बचा लिया। اللهم لك الحمد حمدا حمدا دائما كما انت اهله وصل على محمد كما انت اهله فافعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة مولا کریم ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما یا اللہ گنہگار ہے مجرم ہے رات کے اندھیروں میں دن کے اجالوں میں گناہ کو گناہ سمجھ کر گناہ کیے ہیں یا اللہ ہم سب کو اپنے فضل سے معافی عطا فرما یا اللہ تو ارحم الراحمین ہے غفار الذنوب ہے یا اللہ علام الغیوب ہے یا اللہ ستار الغیوب ہے یا اللہ غفار الذنوب ہے بنی اسرائیل کے 100 آدمیوں تھے قاتل کو بھی تو نے معاف کر دیا تھا ہم تو تیرے حبیب کی امتی ہے بندے ہیں لیکن تیرے ہی بندے ہیں یا اللہ تو ہم سب کو معافی عطا فرما یا اللہ اس مجمع میں جس کے جتنے رشتہ دار انتقال کر گئے سب کی مغفرت فرما یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما زندوں کی مغفرت فرما یا اللہ بڑوں کی مغفرت فرما یا اللہ جتنے سفید داڑھی والے ہیں عافیت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ اللہ ان کی عمر کو برکت عطا فرما جن لوگوں کے ماں باپ باقاعد حیات ہیں اللہ ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما شہدائے کربلا کی بچھائی ہوئی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہمیں صبر استقلال کی نعمت سے مالا مال فرما شکر گزاری کی نعمت سے مالا مال فرما اللہ ہم سب کو سجدوں کا سرور عطا فرما اللہ قرآن کی
تلاوت کا شوق اور جذبہ عطا فرما، اطاعت کی عزت نصیب فرما، معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما، آنے والی زندگی کو پچھلی زندگی کا کفارہ بنا۔ ہمارے مولانا فیصل صاحب، مولانا یوسف صاحب، دیگر جتنے لوگ اس بزم کو سجانے میں جنہوں نے جس ٹائم کا حصہ لگایا ہے، دامِ دیرم میں قدم میں سلطان ہے، اللہ سب کو اپنے خزانے غیب سے بہترین بدلہ عطا فرما۔ جتنے لوگ اپنا وقت فارغ کر کے تیری محبت میں، تیرے نبی کی محبت میں، نبی کے نوازی کی محبت میں تیری دہلیز چوکٹ پر آئے ہوئے ہیں، یا اللہ سب کی حاضری منظور فرما۔ جو جس لائن سے پریشان ہے، کون کس لائن سے اس مجمع میں دکھی ہے، اللہ ان سے اچھا تو جانتا ہے، تو آنکھوں کی اشاروں کو بھی دیکھتا ہے، دلوں کی ارادوں کو بھی جانتا ہے۔ تو لینگویج کا محتاج نہیں ہے، تو زبان کا محتاج نہیں ہے، تو بند لبوں کی بولیاں بھی سنتا ہے۔ یا اللہ کون کس ارمان لے کر بیٹھا ہے، کون کس لائن سے پریشان ہے، تو جانتا ہے۔ جو بندہ جس لائن سے پریشان ہے، اللہ سب کی پریشانی کو دور فرما، سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما، جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ ہم نے مانگا ہمارے گمان کے مطابق، تو دے تیری شان کے مطابق۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔